الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ درس بخاری ہے اور بخاری شریف میرے سامنے ہے، تو سب سے پہلے بخاری شریف کو بیان کرنے سے پہلے سند کو بیان کرنا ضروری ہے، جو کہ بقول استاذ محترم حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمہ اللہ یہ سلسلۃ الذہب ہے، سلسلۃ النور ہے، نور کی کڑیاں ہیں کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ روایات سنی ہے۔ تو اس کے 3 سلسلے ہیں، ایک جو ہم نے اپنے استاد سے سنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ سند پہنچتا ہے، پھر ان سے صاحب کتاب امام بخاری تک یہ سند پہنچتا ہے، اس کو اصطلاح میں ثبت کہتے ہیں۔ پھر سیاح ستہ کے ہر مصنف کی سند ان کی کتاب میں موجود ہے۔ اب چونکہ وہ سند جو صاحب کتاب تک ہے وہ باقاعدہ تواتر کے حد تک پہنچی ہوئی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، صرف آدمی کتاب کا نام بھی لے تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو سند کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ سلسلۃ الذہب سلسلۃ النور ہے تو برکت کے لیے بیان کر دیتے ہیں۔ مصنفین ان کو باقاعدہ رسالوں میں محفوظ کر لیتے ثبت کے طور پہ۔ تو جو ہماری سندیں ہیں تو اس کا معیار شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمہ اللہ پہ ہے۔ انہوں نے اپنے تمام سندوں کو ایک رسالے میں جمع کیا ہے جس کو الیانی الجنی کہتے ہیں۔ پھر مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے ان کو ایک رسالے میں یکجا کیا کابر علماء دیوبند کے اسناد کو، تو اس کا نام ہے الازدیاد الثنی، الازدیاد الثنی علی الیانی الجنی۔ مکتبہ دارالعلوم کراچی نے اس کو باقاعدہ شائع کیا ہے، اور شاہ صاحب نے بھی ایک رسالہ لکھا ہے الارشاد، الارشاد کے نام سے، الارشاد کے نام سے الی مہمات الاسناد، اس میں بھی جمع کیا ہے۔ اور یہ سند انتہائی اہم ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول مقدمہ مسلم میں نقل کیا ہے امام مسلم نے کہ الاسناد من الدین، یہ اسناد سند بیان کرنا یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ سندیں نہ ہوتی تو جس کا دل جو بھی چاہتا وہ کہہ دیتا، بے سند بات ہوتی۔ تو مقدمہ مسلم میں باقاعدہ باب قائم کیا ہے، اس کے ضمن میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے اس قول کو نقل کیا ہے، باب بیان ان الاسناد من الدین، یہ باب ہے۔ اس طرح ایک سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول بھی مشہور ہے کہ الاسناد سلاح المؤمن، یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور ہتھیار آپ کو پتہ ہے کہ آدمی اس سے اپنی حفاظت کرتا ہے، پروٹیکشن کرتا ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سَلَاحٌ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُقَاتِلُ، ایک آدمی کے پاس ہتھیار نہیں ہے تو وہ لڑنے کے لیے میدان جہاد میں کس چیز سے لڑے گا؟ تو الاجوبۃ الفاضلہ کے اندر اس قول کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح الاجوبۃ الفاضلہ کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو بھی نقل کیا ہے کہ مثل الذی یطلب الحدیث بلا اسناد، اس آدمی کی مثال جو بغیر سند حدیث نقل کرتا ہے، کمثل حاطب لیل، اس کی مثال اس لکڑی چننے والے کی طرح ہے جو رات کے وقت لکڑیاں چنتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو رات کو لکڑیاں چنتا ہے تو لکڑی کی جگہ سانپ بھی
اٹھا کے لکڑیوں میں باندھ سکتا ہے۔ اسی لیے فنون کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کا نام تھا تأبت شرہ۔ کبھی نام ایک پورا جملہ بھی ہوتا ہے، تأبت شرہ ایک جملہ ہے، مرکب اسنادی ہے، لیکن یہ ایک آدمی کا نام پڑ گیا۔ اور تأبت شرہ کا معنی کیا ہے؟ تأبت عبد سے ہے، عبد بغل کو کہتے ہیں۔ تو رات کے وقت وہ لکڑیاں چن رہا تھا، تو رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، تو اس نے لکڑی کے ساتھ جو ہے لکڑیوں کے ساتھ سام کو بھی باندھ لیا تھا، وہ بھی سردی کی وجہ سے لکڑی کی طرح نظر آ رہا تھا۔ جب صبح ہو گئی، دھوپ نکلنے لگا تو اس کا بدن گرم ہو گیا، تو لکڑیوں کے بیچ میں سے نکل آیا۔ تو لوگوں نے آوازیں لگائی تأبت شر، ارے اس آدمی نے تو بغل میں شر کو دبایا ہوا تھا۔ شر سے مراد یعنی سام کو دبایا ہوا تھا۔ تو بعد میں اس آدمی کا نام ہی تأبت شر پڑ گیا۔ تو بہرحال ہمارے استاذ محترم دارالعلوم کے مرحوم شیخ الحدیث حضرت صاحبان محمود صاحب رحمہ اللہ تھے، جن سے ہم نے بخاری شریف کی دونوں کتابیں ایک ساتھ پڑھی ہے۔ ایک گھنٹے میں بخاری اول، دوسرے میں بخاری ثانی، یعنی دوسرے گھنٹے میں۔ تو ہم نے یہ بخاری شریف کی دونوں جلدیں پڑھی ہے۔ شیخ صاحبان محمود صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بخاری شریف پڑھی ہے، وہ فرماتے تھے محدث کامل فقیہ ادیب متکلم فلسفی شیخ طریقت حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے محدث کامل مرجع العلماء مولانا محمد یاسین صاحب رحمہ اللہ سے، اور انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ سے پڑھی، اور انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے، اور انہوں نے شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ سے پڑھی، اور انہوں نے شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ، اور انہوں نے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ یہ باقاعدہ تحدیث کے ساتھ ہم نے یہاں تک یہ بخاری شریف پڑھی ہے، سبقاً اور حدیثاً۔ بعض سند اجازتاً ہے، جس طرح ہمارے استاذ محترم کو اجازت دی، وہ فرماتے تھے استاذ محترم فرشتے سیرت محدث اور فقیہ ماہر معقول و منقول شیخ کامل حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمہ اللہ سے، اور انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے شیخ الہند علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شیخ الہند سے بھی، اور علامہ انور کشمیر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، اور اس طرح حافظ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ سے بھی حاصل کی، اور حضرت مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی شرف تلمذ حاصل ہوا ہے، جو حضرت مولانا مملوک علی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور وہ شیخ رشید الدین خان صاحب رحمہ اللہ علیہ کے شاگرد، اور وہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اور سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت حدیث حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری سے، جو شاگرد حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے، اور وہ جانشین حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اسی طرح استاذ محترم کو اجازت حدیث ملی ہے بخاری شریف کی حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ سے، جو تلمیذ خاص ہے شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شاگرد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے،
اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اسی طرح استاذ محترم کو جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی ہے اجازت حدیث ملی ہے، قطب عالم حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے باقاعدہ شرف تلمذ یعنی اجازتاً ان کو حاصل ہوا ہے، اور ان کو شرف تلمذ حاصل ہے زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے والد محترم حضرت مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ خادم خاص ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے، اور وہ شاگرد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو بہرحال جتنے بھی اکابر علماء دیوبند ہیں بواسطہ یا باجازت یہ سارے سند ثبت یہ پہنچ رہی ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان تمام سندات کا اجتماع شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہ ہوتا ہے، جو فرزند ارجمند ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو بہرحال بعض سندیں وہ بھی ہے جو حجاز، مصر، شام، طرابلس اور دیگر جو علماء محدثین اکابر علماء دیوبند نے ان سے بھی باقاعدہ اجازت باقاعدہ لیے۔ جس طرح ہمارے ترمذی شریف کے استاذ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی جو درس ترمذی ہے اس کا مقدمہ ہے، وہاں پہ تفصیلاً موجود ہے۔ اب جو استاذ محترم باقاعدہ وہ سناتے تھے عربی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ فرماتے تھے کہ قال شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم الدہلوی رحمہ اللہ تعالی قال اخبرنا الشیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم القردی المدنی، کہ ان کے استاذ شیخ ابو طاہر ہے، کنیت محمد نام ابراہیم کے بیٹے، کردی اور مدنی نسبی نام ہے۔ قال اخبرنا والدی شیخ ابراہیم الکردی، وہ کہتے کہ ہمیں بخاری شریف اور حدیث پڑھائی میرے والد شیخ ابراہیم کردی نے۔ قال قرأت علی شیخ احمد القشاشی، اور شیخ احمد نے ہم کو پڑھائی۔ قال اخبرنا احمد بن عبد القدوس ابو المواہب الشناوی، ان کے استاذ شیخ احمد ابن عبد القدوس ہے۔ قال اخبرنا الشیخ شمس الدین محمد بن احمد بن محمد الرملی، ان کے استاذ شمس الدین محمد ہے جو کہ احمد کے بیٹے ہیں۔ عن شیخ الاسلام زین الدین زکریا ابن محمد الانصاری، ان کے استاذ شیخ الاسلام زین الدین ہے زکریا۔ قال قرأت علی الشیخ الحافظ بالفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر العسقلانی، اور ان کے استاذ فتح الباری کے جو بخاری کے شارح ہیں ابن حجر عسقلانی مشہور، ان سے یہ پڑھی۔ گویا کہ ہمارے سند میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے۔ عن الشیخ زین الدین ابراہیم بن احمد التنوخی، اور ان کے استاد شیخ زین الدین ہے۔ عن الشیخ ابی العباس احمد بن ابی طالب الحجار، اور ان کے استاد شیخ احمد ہے ابو العباس ان کی کنیت ہے۔ عن الشیخ سراج الدین الحسین ابن المبارک الزبیدی، اور ان کے استاد شیخ سراج الدین الحسین ہیں۔ عن الشیخ ابی الوقت عبد الاول ابن عیسی ابن شعیب یہ ان کے جو والد ان کے جو استاذ ہے وہ ابو الوقت کے ساتھ مشہور ہے، عبد الاول اس کا نام تھا۔ الہروی، وہ ہروی کے ساتھ مشہور تھے۔ عن الشیخ ابی الحسن عبد الرحمن ابن مظفر الداودی، اور ان کے استاذ ابو الحسن عبد الرحمن، ان سے بخاری شریف پڑھی، حدیث کی اجازت ملی، باقاعدہ حدیث پڑھی ہے۔ عن الشیخ ابی محمد عبداللہ ابن احمد السرخسی،
اور انہوں نے بخاری شریف پڑھی حدیث پڑھی ہے شیخ ابو محمد عبداللہ سے، یعنی شیخ ابی عبداللہ محمد ابن یوسف ابن مطر ابن صالح ابن بشر الفربری، اور وہ شاگرد امام فبری کے جو نسخہ ہمارے سامنے ہے، یہ امام بخاری کے خاص شاگرد امام فربری ہے۔ عن مؤلفہ امیر المؤمنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل بن ابراہیم البخاری رحمہم اللہ تعالی، اور یہ حدیث نقل کرتے اور بخاری شریف امام بخاری جو محمد بن اسماعیل ہے، متعن اللہ بفیوضہم۔ تو بہرحال یہ ہمارا سند اور یہ ہمارا ثبت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ بخاری شریف کی دونوں جلدیں نصاب جو بنات کا ہے وہ بھی اولاً اور پھر بنین کا بھی آپ لوگوں کے خدمت میں ہم پیش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور آپ دعائیں دے۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین۔